صفحہ نمبر 221، سورۃ الاعراف، 9واں پارہ، آیت نمبر 163۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ترجمہ: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، اور آپ پوچھئے ان سے اس بستی کے حالات جو سمندر کے کنارے تھی۔ اذ یعدون فی السبت، جب وہ حد سے بڑھنے لگے ہفتے کے دن کے معاملے میں۔ اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا، جب کہ آ جاتی ان کے پاس مچھلیاں ہفتے کے دن اوپر پانی کے۔ وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ، اور جس دن ہفتہ نہ ہوتا تو نہیں آتی تھی ان کے پاس مچھلیاں۔ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، یوں ہی ہم آزماتے ہیں ان لوگوں کو جو نافرمانی کرتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، اور جب کہا ان میں سے ایک جماعت نے، لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ، کہ تم ان کو کیوں نصیحت کرتے ہو کہ جن کو اللہ ہلاک کرنے والا ہے۔ او معذبهم عذابا شدیدا، یا ان کو بہت ہی سخت عذاب کے اندر مبتلا کرنے والا ہے۔
قالوا معذرۃ الی ربکم ولعلہم یتقون، تو وہ دوسرے لوگ کہنے لگے کہ تمہارے رب کی طرف اپنی معذرت کے لیے، اور شاید کہ یہ لوگ بھی ڈر جائیں۔ فلما نسوا ما ذکروا بہ، پھر جب وہ بھول گئے اس بات کو جو ان کو نصیحت کی گئی، انجینا الذین ینہون عن السوء، تو پھر ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو روکتے تھے برائی سے، وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اور پکڑ لیا ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا بہت برے عذاب میں ان کی نافرمانی کی وجہ سے۔ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ، پھر جب وہ بڑھنے لگے اس کام سے جو اس سے ان کو منع کیا گیا، قلنا، تو پھر ہم نے کہا ان کو، کونوا قردۃ خاسئین، ہو جاؤ تم بندر پھٹکارے ہوئے، لعنت پڑے ہوئے۔ یہاں تک حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے سیرت کے مختلف پہلو ذکر کیے گئے، ان کی زندگی کے 8 پہلو بیان کیے گئے، جن سے یہ بات بڑی واضح انداز میں معلوم ہوتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بہت ہی ہمت والے، عزم والے اور بہت ہی کامل استقلال والے تھے۔ اور یہ 8 پہلو جو رب العالمین نے بیان فرمائے، تیسرے رکوع سے ان کا سلسلہ شروع ہوا، اس پارے کے تیسرے رکوع، اور یہاں پہ آ کے آیت نمبر 162 تک یہ 8 پہلو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کے ذکر کیے گئے، اور اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ اے میرے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے ان واقعات میں نمونہ ہے۔ آپ دیکھو کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو کس طرح اپنوں نے بھی تکالیف میں ڈالا اور مخالفین نے بھی تکالیف میں ڈالا، ہر طرف سے ان کو پریشانیاں ملی، لیکن وہ عزم و استقلال کا پیکر بن کر رہے، اور انہوں نے ذرہ برابر بھی کمزوری نہیں دکھائی، بلکہ بڑی بہادری کے ساتھ، بڑی ہمت کے ساتھ اللہ کے دین کو پہنچایا اور پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ ان لوگوں کی باتوں کی وجہ سے، ان کے طعن و تشنیع کی وجہ سے، اور ان کی غلط حرکات کی وجہ سے، ان کے استہزاء کی وجہ سے آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے، آپ پریشان ہوتے ہو، لیکن یہ کوئی آپ کے ساتھ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، بلکہ آپ سے پہلے جتنے پیغمبر بھی آئے ہیں نا، تو ان سب کے ساتھ یہی سلسلہ ہوا ہے۔ اور صرف یہی موسیٰ علیہ السلام نہیں، بلکہ اس سے پہلے بھی 5 واقعات رب العالمین نے بیان فرمائے، حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت ہود علیہ السلام کا، حضرت صالح علیہ السلام کا، لوط علیہ السلام کا، شعیب علیہ السلام کا، اور 6 نمبر پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ تو یہ سارے واقعات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے رب العالمین نے بیان فرمائے، ہمت دلائی۔
بہادر بنایا مزید کہ آپ پہلے بھی بہت ہی ہمت اور استقلال کے ساتھ اللہ کی توحید پھیلا رہے ہیں، اللہ کی توحید کی دعوت دے رہے ہیں، شرک سے لوگوں کو بچا رہے ہیں، لیکن اب مزید ذرا ہمت کیجیے۔ آپ دیکھیں گے کہ جو بھی مکی صورتیں ہیں نا جی، ان تمام کے اندر اکثر صورتوں میں پچھلے انبیاء کرام کے واقعات رب العالمین نے بیان فرمائے، تسلی کے لیے، دلیل نقلی کے طور پہ، نقل سے بھی دلیل۔ اے میرے پیارے پیغمبر دیکھو، پہلے نبیوں نے بھی یہی دعوت دی تھی جو دعوت آپ کی ہے، نہ یہ دعوت پہلی ہے اور نہ ہی آپ پیغمبر پہلے ہیں اور نہ ہی آپ کی امت کوئی پہلی امت ہے، بلکہ آپ سے پہلے یہ دعوت بھی پہلے انبیاء کرام دے چکے ہیں، آپ سے پہلے دعوت بھی یہی توحید کی دعوت تھی، اور آپ سے پہلے امتیں بھی بہت ساری گزر چکی ہیں، آپ سے پہلے پیغمبر تھے بہت سارے گزر چکے دعوت دینے والے، سب کی دعوت یہی تھی اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، کسی کو بھی پیر، پیغمبر، ولی، غوث، کتب، ابدال اور پتھر کی مورتی، لکڑی کی مورتی، تانبے کی مورتی، سونے کی مورتی، کوئی بھی ہو، سورج، چاند، ستارے، کوئی بھی مخلوق ہو تو وہ اللہ کا ساجی نہیں بن سکتا، اللہ کا کوئی شریک نہیں بن سکتا۔ یہ ساری اللہ کی مخلوقات ہیں اور مخلوقات خالق کے ساتھ شراکت نہیں کر سکتی، اس لیے صرف ایک اللہ کو پکارو۔ یہ لات، منات، عزا، حبل اور جن کو تم اور نائلہ، اساف سے یاد آ گیا کہ یہ ایسے مشرک بندہ، ایسا عقل کا کورا ہوتا ہے، ایسی اس کی مت مر جاتی ہے، عقل ختم ہو جاتی ہے کہ یہ چلو کوئی نیک بندہ ہو نا، اس کی قبر پہ جا کے جیسے شیطان بہکاوے میں ڈالتا ہے، وہ انہوں نے بڑیاں عبادتاں کیتیاں، بڑیاں ریاستاں کیتیاں، بڑے چلے کٹے، بڑا فلانا کچھ کیتا تے ہن اسی انہاں دے صدقے نہیں منگاں گے تے پھر اللہ ساڈیاں نہیں سندا، اسی بڑے کمزور ہاں، بڑے گناہگار ہاں، انہاں دی اللہ نہیں موڑدا، اس واسطے اسی انہاں دے در تے جانے ہاں تے اے پھر ساڈے کام اللہ کول کروا دیندے نے۔ نیک لوگوں کے بارے میں تو چلو یہ بات لوگوں کے عقل میں بھی آتی ہے، اسی بات کی وجہ سے لوگ شرک کے اندر بھی مبتلا ہو جاتے ہیں، لیکن مشرک ایسا بے عقل ہوتا ہے کہ ان دونوں نے بیت اللہ میں زنا کیا، نائلہ اور اساف، ان دونوں نے بیت اللہ کے اندر زنا کیا، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو سزا کے طور پہ وہیں پہ اسی حالت کے اندر ان کو پتھر بنا دیا۔ مشرک کیسا بے وقوف اور کیسا بے عقل ہوتا ہے، انہوں نے ان دونوں کو اٹھایا، ان کو الگ الگ کیا، ایک کو صفا پہاڑی پہ رکھا، دوسرے کو مروہ پہاڑی پہ رکھا۔ اب صفا پہ جاتے، صفا سے طواف سعی شروع کرتے ہیں نا، تو صفا کے اوپر اس کو سلام کر کے جاتے، مروہ پر پہنچے تو اس کو سلام کرتے، پھر صفا پر آتے پھر اس کو سلام کرتے، پھر مروہ پہ جاتے دوسرے کو سلام کرتے۔ اور جیسے آج ہمارے یہ لوگ جاتے ہیں جی او داتا صاحب چل رہے ہیں جی سلام کرن چل رہے ہیں، حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ کی دربار پہ جا رہے ہیں جی سلام کرنے جا رہے ہیں جی۔ وہ سلام کیا ہوتا ہے؟ وہ پیشانی لگانی ہے، سجدہ کرنا ہے، معافیاں تافیاں منگنیاں نے، کوئی وسیلے پا کے دعاواں کرنیاں نے، بس اس تو بعد حاضری دے کے کوئی جیب خرچ بھی دے کے تے پھر واپس آ جانا۔ جیب خرچی، بزرگاں نوں جیب خرچی دے کے تے واپس آ جانا، یہ جی سلام کر آئے ہیں اسی۔ تو ان مشرکین نے کیا کیا؟ یہی کام انہوں نے کیا،
ان دونوں پتھروں کو، یہ جو ایک عورت اور ایک مرد، ان دونوں کو سزا کی وجہ سے اللہ نے پتھر بنا دیا، اور انہوں نے اٹھا کے صفا اور مروہ پہ رکھ دیا، اور پھر اس کی عبادت شروع ہو گئی۔ ایسا مشرک بے عقل ہے، پتہ بھی ہے کہ یہ دونوں بدکاری میں، اس جرم کے اندر ان کو سزا دی گئی اور پتھر بنا دیا گیا، لیکن بجائے عبرت حاصل کرنے کے انہی کو معبود سمجھ بیٹھے اور انہی کی عبادت شروع کر دی۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے اللہ نے یہ سارے واقعات بیان فرمائی اس صورت کے اندر۔ اے میرے پیارے پیغمبر، گھبرائیے نہیں، پریشان مت ہوجیے، یہ سلسلہ شروع سے چلا آ رہا ہے۔ دیکھو نا، حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کرتے رہے، قوم نے کیا حال کیا ان کا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کتنا عرصہ تبلیغ کی، صالح علیہ السلام نے کتنا عرصہ تبلیغ کی۔ کون سی قوم ہے جس نے ساری کی ساری قوم نے دعوت مانی؟ کوئی بھی نہیں۔ کسی کے 80 بندے ہیں، کسی کا 100 بندہ ہے، کسی کا 200 بندہ ہے، چند افراد، پوری کی پوری قوم مخالف، چند افراد وہ مسلمان ہوئے۔ تو اے میرے پیارے پیغمبر، آپ بھی پریشان مت ہوئیے، آپ بھی ہمت مت ہاریے، بس آپ لگے رہو۔ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، بس جیسے اولو العزم پیغمبر صبر کرتے آئے اور اللہ کی توحید کی دعوتیں انہوں نے نہیں چھوڑی، اسی طرح آپ بھی صبر سے کام لیجئے اور آپ اللہ کی توحید کا ڈنکا بجاتے رہیے، لوگوں کو دعوت دیتے رہیے۔ مانتے ہیں نہیں مانتے یہ ایک الگ بات ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر یہاں پہ یہ واقعہ، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد کا واقعہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شریعت میں ہفتے کے دن کی تعظیم تھی۔ آج ہمارے لیے جمعہ ہے نا اس امت میں، عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن تھا، یہودیوں کے لیے اللہ نے ہفتے کا دن رکھا تھا۔ ہفتے کے دن تم نے صرف عبادت کرنی ہے، اس میں تم نے کوئی اور اپنے دنیاوی کام کاج، یا جن کا مچھلیوں پہ گزارا ہے تم نے مچھلی نہیں پکڑنی، جن کے کاروبار ہیں انہوں نے کاروبار نہیں کرنا، بس عبادت ہے۔ اب یہ ایک بستی تھی ایلا، اس بستی کے، یہ بستی ایک دریا کے کنارے پہ تھی۔ اب ان کا گزران وہ مچھلیوں پہ تھا۔ ایک دن بیچ میں سے وہ ان کا شارٹ ہو گیا، ہفتہ عبادت کی وجہ سے حکم آ گیا مچھلیاں نہیں پکڑنی۔ اب کیا کریں جی، عادت بنی ہوئی ہے مچھلیاں پکڑنے کی۔ تو کچھ دن تو برداشت کرتے رہے۔ جیسے آج ہم ہیں نا، جمعہ کا دن ہے، جمعہ بھی چھوڑ دیتے ہیں اپنے 4 پیسوں کی خاطر۔ لالچ ہے نا، ہرس ہے۔ یہ ہرس کیسے ختم ہو، یہ لالچ کیسے ختم ہو؟ اس پیٹ کو آج تک کوئی بھر نہیں سکا تو یہ کیسے پیٹ بھرے گا کیسے؟ اگر ایک بندہ 10,000 روپے ایک دن کا کماتا ہے، اس کو 10 لاکھ کی آمدن شروع ہو جائے پھر بھی اس کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ وہ پھر بھی یہ نہیں کہے گا چلو یار اب تو میں جو ہے نا نماز پڑھ لوں، اب تو میری آمدن بہت زیادہ ہو چکی ہے، اب تو 10,000 کی بجائے 10 لاکھ آ رہا ہے، تو اب میں 5 وقت کی نماز تو جا کے پڑھوں۔ نہیں، جو اس کی روٹین شروع سے بنی ہوئی ہے نا، بس دکان پہ ٹائم دینا ہے، دکان سے ہلنا ہی نہیں ہے، فیکٹری سے ہلنا ہی نہیں ہے، نماز نہیں پڑھنی، بس پیسے کی آمدن ہونی چاہیے۔ تو اسی طرح ہم کوئی پیچھے نہیں رہ گئے ان سے، ہم بہت آگے نکل چکے ہیں، بڑی ترقی کر لی ہم نے، یہودیوں سے بھی آگے چلے گئے ہم۔ انہوں نے بھی اسی طرح مال کے لالچ میں وہ ہفتے کے دن کی تعظیم ختم، حکم ہے تو ہم کیا کریں جی، ہم اپنا پیٹ پالیں یا ہفتے کے دن کی تعظیم کریں؟ ابتدا میں تو انہوں نے یوں کیا، روایات میں آتا ہے شیطان نے ان کو بہکایا، سمندر سے کہ دریا سے مچھلیاں نہ پکڑو، بلکہ ساتھ جو ہے نا تالاب بنا لو، ہفتے کے دن اس کے اندر پانی چھوڑ دیا کرو،
مچھلیاں بھی آ جائیں گی، پانی بھی آ جائے گا، اور پھر ان کو راستہ بند کر دو اور اتوار والے دن پھر اس تالاب سے مچھلیاں پکڑ لے۔ کام تو ہفتے والے دن ہی کیا ہے نا۔ یہ شیطان نے بہکایا ان کو، وہ اس کام میں لگ گئے، پھر آہستہ آہستہ ہفتے کے دن بھی مچھلیاں پکڑنی شروع کر دیں۔ اب 3 جماعتیں بن گئی، ایک جماعت مچھلیاں پکڑنے والی، دوسری جماعت روکنے والی، اور نہ کرو اللہ سے ڈرو، نہ کرو اللہ کی حکم کی مخالفت نہ کرو، اور تیسری جماعت انہوں نے دیکھا یہ رکتے تو ہے کوئی نہیں، وہ کنارہ کش ہو گئے، نہ وہ خود کرتے تھے نہ وہ ان کو روکتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے وہ جو مچھلیاں پکڑنے والے لوگ تھے، اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا، بندر اور خنزیر۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ فرمایا ہم نے اس وقت کے لوگوں کے لیے بھی اور آنے والے لوگوں کے لیے بھی ہم کو عبرت کا نشان بنا دی۔ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہم نے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا، بندر بنا دیا، خاسئین، لعنت ڈال دی ہم نے، پھٹکار ان کے اوپر ڈالی۔ یہ عذاب اللہ نے ان کو دیا۔ جو بندہ اللہ کی حدود کو پامال کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ حوصلے سے کام لیتے ہیں، اللہ بڑے حلیم ہیں، بڑے بردبار ہیں، بڑے حلیم ہیں، لیکن جب پھر پکڑنے پہ آتے ہیں تو پھر قرآن کہتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ پھر بڑی سخت ہے۔ کیوں نہ سخت ہو، انہ هو یبدئ و یعید، اور تمہیں پہلی دفعہ پیدا کرنے والا بھی وہ ہے، دوبارہ بھی تمہیں پیدا وہی کرے گا، اتنی طاقتوں کا مالک ہے، اتنا زور آور ہے، تو اس کے لیے تمہیں پکڑنا یا تمہیں تباہ کرنا یا تمہیں عذاب کے اندر مبتلا کرنا، اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ اس لیے خدا کا خوف کرو، اللہ کی حدود کو پامال نہ کرو، جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے ان سے رک جاؤ، جن کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کرنا شروع کر دو۔ یہ واقعہ سنا کے اللہ نے ہمیں تمہیں سمجھایا ہے۔ ہم نے بنی اسرائیل کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے، انہوں نے جب ہفتے کے دن کی بے احترامی کی تو ہم نے ان کو بندر بنا دیا۔ ہمارے لیے جمعے کا دن ہے، اگر تم اس کی بے احترامی کرو گے تو سن لو یہ واقعہ تمہارے لیے بھی عبرت ہونا چاہیے۔ آج ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے، جمعے کا دن ہوتا ہے اور ہم جمعے کی ادائیگی کے لیے کس وقت آ رہے ہوتے ہیں، ہے ہی عبادت کا دن، اور ہم نے اس کو کام کاج کا دن بنا لیا۔ ہاں جی، 6 دن کاروبار اور باقی جو جمعے کا دن ہے وہ ہم نے گھر کی مصروفیات اور گھر کے کاروبار شروع کر دی۔ تلاش کرتے پھر رہے ہوتے ہیں یار کیڑی مسجد ہے جتھے 12:30 والا جمعہ ہوندا ہے، کیڑی مسجد ہے جتھے 1:45 جمعہ ہوندا ہے، کتھے 1 بجے جمعہ ہوندا ہے، بس جلدی جلدی 2 رکعتاں پڑھو تے وہ آئے بھی جدوں اللہ اکبر شروع ہوئی، اللہ اکبر تے رلے، تکبیر دے نال رلے، 2 رکعتاں پڑھیاں، سلام، اس تو بعد دعا بھی کوئی نہیں، نکلن دی کیتی۔ یہ ہماری صورتحال ہے۔ تو جب ہم اس انداز سے جمعے کی بے احترامی کریں گے تو پھر ہمارا حال بھی ایسے ہی ہوگا۔ کتنا بڑا محلہ ہے، کتنا بڑا محلہ، اور ہم کتنے بندے ہوتے ہیں جمعے کو، کتنے بندے ہم ہوتے ہیں نماز پہ۔ تو یہ ہمارے لیے یہ عبرت ہے، یہ واقعہ ہمارے لیے نصیحت ہے، نکالا لما بین یدیہا، عبرت بنایا اللہ تبارک و تعالی نے اس واقعے کو ہمارے لیے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ ترجمے کی طرف غور کیجیے۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، ہاں جی، پوچھئے آپ ان سے، ان یہودیوں سے، اس بستی کا حال جو ایک دریا کے اور سمندر کے کنارے تھی۔ اذ یعدون فی السبت اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا، جب کہ وہ حد سے بڑھنے لگے ہفتے کے دن کے معاملے میں،
جب آ جاتی تھی ان کے پاس مچھلیاں پانی کے اوپر اوپر ہفتے والے دن یہ آزمائش تھی ان کی، باقی 6 دن مچھلیاں نیچے رہتی، بیچارے کڑکیاں لا لا جال لا لا، ہاں جی تھک جاندے، مچھلی کوئی کوئی آندی، لیکن جدوں ہفتے دا دن آنا اے سامنے تردیاں پھردیاں، منہ پانی آ جاندہ ویکھ کے ہن کی کریے جی۔ تو یہ آزمائش جب ان کے اوپر آئی نا تو پھر پریشان ہو، یار اگے 6 دن تے مچھلیاں لبدیاں نہیں، ہن ہفتے والے دن اتنے آئیاں پھردیاں نے، چلو کچھ نہ کچھ کردے ہیں تواڈے نال۔ وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ، اور جس دن ہفتہ نہیں ہوتا تھا اس دن تو وہ مچھلیاں آتی بھی نہیں تھی اوپر، ان کے پانی کے اوپر تیرتی بھی نہیں تھی، نیچے ہی نیچے رہتی۔ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، یوں ہی ہم آزمایا کرتے ہیں، یوں ہی ہم آزماتے ہیں اپنے نافرمان بندوں کو، جب وہ نافرمانی کرتے ہیں نا تو پھر ہم ان کے اوپر بھی آزمائشیں بھی اسی طرح کی ڈالتے ہیں، مزید ان کو آزمانے کے لیے۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، اور جب ان میں سے ایک جماعت نے کہا، لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا، کیوں تم ڈراتے ہو، کیوں تم نصیحت کرتے ہو ان لوگوں کو، اس قوم کو، اللہ مہلکہم، جن کو اللہ نے ہلاک کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ نے ان کو ہلاک کرنا ہی ہے، او معذبہم عذابا شدیدا، یا پھر اللہ ان کو عذاب میں مبتلا کرنے والا ہے، عذابا شدیدا، بڑے ہی سخت عذاب کے اندر، بڑے ہی شدید عذاب کے اندر۔ قالوا معذرة الى ربکم ولعلہم یتقون، تو پھر جو ڈرانے والے تھے، سمجھانے والے تھے، نصیحت کرنے والے تھے، انہوں نے جواب میں کہا معذرة الى ربکم، ہم ان کو نصیحت اس لیے کر رہے ہیں، ان کو سمجھا اس لیے رہے، ان کو روک اس لیے رہے، معذرة الى ربکم، تاکہ تمہارے رب کی طرف ہماری معذرت قبول ہو جائے، اللہ کے سامنے ہم سرخرو ہو جائیں، اللہ کے سامنے ہم آزاد ہو جائیں۔ ہم نے تو سمجھایا تھا لیکن انہوں نے مانا کوئی نہیں، ہم نے تو اپنا حق ادا کر دیا تھا لیکن انہوں نے ہمارے سمجھانے کی طرف غور نہیں کیا۔ اور دوسری وجہ کیا ہے؟ لعلہم یتقون، ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے سمجھانے سے باز آ جائیں، یہ ہمارے سمجھانے سے باز آ جائیں۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، لیکن جب انہوں نے بالکل اس حکم کو ہی بھلا دیا، مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جو ان کو نصیحت کی گئی تھی کہ ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی، اس نصیحت کو جب وہ خوب بلا بیٹھے اور سمجھانے والوں کی نصیحت کو بھی پس پشت ڈال دیا، انجینا الذین ینہون عن السوء، تو پھر ہم نے ان سمجھانے والوں کو، ان روکنے والوں کو نجات دی، وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اور پھر ہم نے پکڑ لیا ان ظالموں کو، ان حد سے بڑھنے والوں کو، ہفتے کے دن کی بے احترامی کرنے والوں کو، ان ظالموں کو ہم نے پکڑ لیا، بعذاب بئیس، بہت برے عذاب کے اندر، بما کانوا یفسقون، کیوں پکڑا؟ کیونکہ وہ نافرمانی کر رہے تھے، ہماری نافرمانی کر رہے تھے۔ فلما عتوا عما نہوا عنہ، پھر جب وہ عتوا عما نہوا، جب وہ بڑھنے لگے، عما نہوا عنہ، جس کام سے ان کو روکا گیا تھا، جس کام سے ان کو منع کیا گیا تھا، جب اس سے وہ آگے بڑھنے لگے اور رکے نہیں، قلنا لہم، تو پھر ہم نے ان کو کہا، کونوا قردۃ خاسئین، ہو جاؤ بندر پھٹکارے ہوئے، ہو جاؤ بندر پھٹکارے ہوئے۔
اللہ نے پھر ان کو بندر بنا دیا، اور پھر بندر بنانے کے 3 دن کے بعد اللہ نے سب کو ہلاک کر دیا اور ختم کر دیا۔ آج کل لوگ کہتے ہیں یہ جو بندر ہے نا جی، یہ انہی کی اولاد ہے، تو یہ ان کی اولاد نہیں ہے، یہ ایک الگ مخلوق ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ جس قوم کے اوپر عذاب آتا ہے نا، اللہ اس کی نسل نہیں بڑھاتے، اس کی نسل 3 دن کے بعد تباہ کر دی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عبرت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔